سکتا؟ یہ کب نازل ہوئی؟ ایک تو بیت المقدس کو یہودیوں نے عیسائیوں نے برباد کیا، خراب کیا، حضرت عمر نے آ کر پھر آباد کیا۔ دوسرا، جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو ان لوگوں نے، بولیے ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے آنے نہیں دیا، اور کہاں روکا؟ مقام حدیبیہ پہ۔ بھائی میری طرف توجہ کریں، بولیے کہاں روکا؟ مقام حدیبیہ۔ اب تو بالکل مکہ شریف میں داخل ہو چکا ہے، آبادی وہاں تک مکہ کی پہنچ چکی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں روک لیا اور کہا کہ جناب ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو روکا کہ بھئی ہمیں آگے جانے دو، ہم صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے بڑا کون ظالم ہے کہ انہوں نے حضور کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وسعا فی خرابیہا، اور ان کی ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ مسجد کا نظام خراب ہو جائے۔ بولیے مسجد کا نظام ہے۔ پتہ چلا جو مسجدوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، جو مسجدوں میں شور و غوغب کرتے ہیں، جو مسجدوں کے نظام میں ویرانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ مومن نہیں، یہ ظالم ہیں۔ بولیے یہ کون ہے جی؟ ظالم ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کو تو داخل ہونے ہی نہ دیا جائے، ان کو مسجدوں سے دور رکھا جائے، اور اگر یہ آئیں تو الا خائفین، ڈرتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ مسجد میں کیسے آنا چاہیے؟ ڈرتے ہوئے، چودھری بن کر یا اللہ سے ڈر کر؟ تو ہماری مسجد یا اللہ کی مسجد؟ تو یہ کتنے کفریہ جملے ہوتے ہیں، ساڑی مسجد ہے جو مرضی کریے، تیرے ابے نے بنائی ہے، میں کہا تیرے بھی ابے نے بنائی ہے تو پھر بھی اللہ دی ہے، سونے نبی نے بھی جیڑی بنائی ہے وہ بھی اللہ دی ہے، جیڑی صحابہ نے بنائی ہیں وہ بھی اللہ دیاں۔ تو یہ تو ظالموں والی باتیں ہیں، تو مسجد میں نہیں آ سکتا، چل اپنی وکری بنا لے۔ کتنے ہی گاؤں میں اسی طرح مسجدیں بنی ہیں کہ ایک برادری نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، تمہاری مسجد ہے، یا مولوی ہمارا آئے گا تمہارا نہیں آئے گا، تمہارا آئے گا ہمارا نہیں آئے گا۔ اور وہ مولوی بھی ظالم ہے جو جہالت سے لوگوں کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، جو اپنی جہالت سے لوگوں کو، وہ بھی ان ظالموں میں شامل ہیں۔ جب پتہ ہے مولوی صاحب کو کہ میں عالم ہی نہیں ہوں، میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اور وہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ پہلے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط مسئلہ کرتا ہے، پھر اسی پہ ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں صحیح ہوں تم۔ یہاں ایک ساتھی گاؤں میں میرے پاس مسئلہ آیا، کچھ بندے لے کر، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حضور دے کول مہمان آئے، انہاں اینا کھادا کہ راتی وچے ہی پخانہ کر دیتا، اور صبح نبی پاک معاذ اللہ وہ پخانے والے کپڑے دھو رہے سن، استغفر اللہ، سارے کہو معاذ اللہ۔ تو کہتے ہیں جی ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کیا گندی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کی دلیل دیں، ہمیں اس کی دلیل دیں۔ مولوی صاحب نے کہا یہ وہابی ہے، جی تسی نہیں اس مولوی نو وہابی کہندے جڑا مسئلے کھڑے کرے، وچوں وچوں کہہ چھڑ دے، گل لگتا ہے وہابی والی ہے۔ مولوی صاحب نے بھی کہہ دیا یہ وہابی ہے۔ اب وہ میرے پاس آئے کہ جی ایسا کوئی واقعہ ہے تو پھر تو مولوی صاحب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی میں نے تو ایسا نہیں پڑھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ایک مائی پوچھنے آئی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کرے، یہ گڑ کیوں کھا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل آنا، توجہ کرنا۔ اور کل آئے تو حضور نے منع کر دیا، بچے نے گڑ چھوڑ دیا۔ تو وہ مائی کہنے لگے جی کل آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کل میں خود کھا رہا سی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہو نا استغفر اللہ۔ اب یہ کتنی بڑی کفر کی بات ہے۔ میں کہا جی گڑ تے اتنے ہے ہی کوئی نہیں سی، اور حضور دے زمانے تے تصور ہی کوئی نہیں سی، اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی کی ذات پر۔ اس کا بھی حوالہ مانگا تو مولوی صاحب نے حوالہ تو کیا دینا تھا، اس کو وہابی ڈکلیئر کر دیا، اور پورے گاؤں میں ایک فتنہ اور فساد ہے کہ وہ جس برادری کا بندہ تھا وہ کہیں جی یہ تو وہابی ہے ہی نہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمیں پتہ سنی ہے، اس کا یہی جرم ہے کہ تڑ کو حوالہ مانگ لے۔ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ بھی ظالم ہیں جو عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بنا کر لوگوں کو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی، اور مسجدوں میں گمراہیاں پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور جب کوئی عالم بات کرتا ہے تو آپ انہی جاہلوں کا حوالہ دیتے ہیں اور انہی کو فون کر کے ہماری تصدیق کرتے ہیں کہ جی اس نے وہ کم از کم ساڑھے پائے دا مولوی تے لبو جن کو مسئلہ پوچھنا ہے۔
مسئلہ اسی کریے قرآن کھول کے اور تسی انہاں کو پوچھو جڑے فتو تے نتو نے جنہاں کبھی کچیاں کتاباں رکھیاں نے، کم از کم لائبریری تو دیکھو کسی مولوی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظلموں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب ظلم ہو رہے ہیں اور اس سے مسجدوں کا نظام ہے۔ اب لوگ کیا ہیں کہ جمعہ اینڈ پر کیوں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولوی نے چھاجی چھاڑنی بجانی ہے، انہیں دوڑے تھلوڑے تھے کمائیے ٹپے سنانے نے، ہم نے جب بس نماز پڑھنی ہے پڑھ لی۔ شہر کی ساری مساجدیں تو اس وجہ سے ویران ہو رہی ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ مساجدوں میں قرآن و حدیث کے اسی طرح کے حلقے قائم فرما دیں۔